www.darsequran.com۔ دعا کے بعد نکاح کی تقریر ہے۔ صفدر احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں سرمد احمد خان، ان کا عقد نکاح ہے شفیق اجمل کے بڑے بھائی سلیم اجمل صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ۔ دعا کے بعد نکاح سے پہلے نکاح سے متعلق مولانا حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب بیان فرمائیں گے، اس کے بعد جو ہے پھر نکاح کی تقریب ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام تبارک وتعالى اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ جو ساتھی دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ قریب تشریف لے آئیں، دین کی بات طلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور عمل کی نیت کے ساتھ سننی چاہیے، لاپرواہ ہو کر نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسلام نے دوسرے شعبوں کی طرح نکاح کے بارے میں بھی ہمیں مفصل اور واضح ہدایات دی ہیں، اور میرے علم میں کوئی آسمانی اور غیر آسمانی مذہب ایسا نہیں جس میں اتنی تفصیل کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ ہدایات دی گئی ہوں۔ جب نکاح کا ارادہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلا قدم اس سلسلے میں جو اٹھایا جاتا ہے وہ رشتے کے انتخاب کا ہے۔ تو اس بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو، دنیا میں جو رشتے کیے جاتے ہیں یا تو مال کی بنا پر یا حسن و جمال کی بنا پر یا شہرت اور عزت کی بنا پر یا خاندان کی بنا پر، یہ چار بنیادیں ہیں عام طور پر جن کی بنا پر رشتے کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تم رشتہ کرو تو اس میں دین اور تقوی کو ترجیح دو، سیرت اور کردار کو ترجیح دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خاندان کو نہ دیکھو اور صورت کو نہ دیکھو، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ خود حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات صحابہ اکرام نے جب کہیں رشتہ کرنا چاہا تو پوچھا تم نے دیکھا ہے؟ اگر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دیکھا تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھ لو۔ ایک صحابی نے عرض کیا میں انصار کے خاندان میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے اس انصاری خاتون کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا دیکھ لو، اس لیے کہ انصار کے بعض خاندان ایسے ہیں ان کی آنکھ میں ایک خاص قسم کی تکلیف ہوتی ہے
یا ایسی چیز ہے جو بعض لوگوں کی نظر میں نقص اور عیب ہے، تو تم دیکھ لو، اس میں محبت زیادہ ہوگی، کیونکہ اسلام انسان کی جو فطرت ہے اور فطری تقاضے ہیں ان کا لحاظ کرتا ہے، اور حسن و جمال اور صورت یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، لیکن خود حسن و جمال کا کوئی معیار نہیں ہے۔ افریقیوں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے، امریکیوں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے، عربوں میں حسن کا معیار کچھ اور ہے، پاکستانیوں ہندوستانیوں کے ہاں حسن کا معیار کچھ اور ہے، کالوں کے ہاں معیار اور ہے، گوروں کے ہاں معیار اور ہے، تو ہر کسی کے ہاں معیار مختلف ہے۔ تو اسلام نے یہ جو فطری تقاضا ہے اس کو بالکل نظر انداز نہیں کیا کہ صورت کو بالکل نہ دیکھو، مگر بتایا یہ گیا کہ جب تم نمبر دینا چاہو تو پھر سب سے زیادہ نمبر سیرت اور کردار کو دو۔ وجہ ترجیح سیرت ہونی چاہیے، صورت نہیں، دینداری ہونی چاہیے، مال نہیں، تقویٰ ہونا چاہیے، صرف خاندان نہیں۔ اسی طریقے سے خاندان کا مسئلہ ہے تو خاندان کو بالکل نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اگر کسی نے اعلی خاندان والے نے بالکل گھٹیا خاندان میں رشتہ کر لیا تو ایسا رشتہ تو ہوتا نہیں ہے۔ کف کا بھی معیار ہے، ایک سید خاندان کا ہے اور اس نے رشتہ کر لیا میراثیوں کے ہاں کر لیا، ایسے گھٹیا پیشے سے منسلک لوگوں میں کر لیا، تو یہ قابل اعتراض بات ہے۔ یہ ان وجوہ میں سے ہے جن کی بنا پر نکاح کو فسخ کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاندان کو بالکل نہ دیکھو اور صورت کو بالکل نہ دیکھو یا مالی حالت کو بالکل نہ دیکھو، ان چیزوں کو دیکھا جائے، لیکن جب ترجیح دی جائے تو پھر سیرت اور کردار کو ترجیح دی جائے، اس لیے کہ مال بھی آنے جانے والی چیز ہے۔ المال غاد ورائے، بہت سے لوگ صبح غریب ہوتے ہیں اور شام کو امیر ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آج امیر ہیں اور کل فقیر ہیں۔ یہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں مالکوں کو ملازم بنتے ہوئے دیکھا ہے اور ملازموں کو مالک بنتے ہوئے دیکھا ہے، فقیروں کو امیر اور امیروں کو فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے، اور پاگل ہے وہ شخص جو مال و دولت پر اتراتا ہے یا مال و دولت کی وجہ سے، صرف مال و دولت کی وجہ سے کسی کی عزت کرتا ہے، پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ اسی طریقے سے صورت کا مسئلہ ہے، یہ صورت بھی چڑھتا سورج ہے اور ڈھلتا سورج ہے۔ بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہماری نظر سے گزرے اخبارات میں اور عام معاشرے میں کہ جنہوں نے صرف صورت کی بنا پر رشتہ کیا تھا، صرف حسن و جمال سے متاثر ہو کر کچھ ہی وقت گزرا، جب بد کرداری سامنے آئی اور سیرت کی قباحت سامنے آئی تو جس چہرے پر کل تک مرتے تھے اسی چہرے پر تھوک دیا، اسی چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کو جلا دیا، اسی چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ لیکن سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ دن بدن محبت میں اضافہ کرتی چلی جاتی ہے۔ کوئی خاتون اور کوئی لڑکی اور کوئی دلہن صرف صورت کی بنا پر کسی خاندان میں اور شوہر کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ سیرت اور کردار نہ ہو، اور جس کے پاس کردار ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے، اپنا مقام پیدا کر لیتی ہے، اور دن بدن اس کے مقام میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی مولانا عبد الماجد دریا بادی کے الفاظ سنایا کرتا ہوں
انہوں نے آپ بیتی میں اپنی اہلیہ کے بارے میں لکھا، اور ظاہر ہے کہ آپ بیتی تو بڑھاپے میں جا کر لکھی ہے، تو اپنی اہلیہ کے بارے میں لکھا مولانا دریا بازی صاحب نے کہ یہ 70 سال کی گڑیا آج بھی میری محبوبہ بنی ہوئی ہے، اب منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، لیکن سیرت ہے، کردار ہے، دن بدن اس کی محبت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا، بجائے اس کے کہ جب منہ پوپلا ہو گیا اور اس سے نفرت ہو جائے، مزید محبت میں اضافہ ہو گیا۔ تو پہلی ہدایت تو ہمیں یہ دی ہے کہ لوگ ان بنیادوں پر رشتے کرتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، تم جو رشتہ کرو تو سیرت اور کردار کو ترجیح دو، اس کو ملحوظ رکھو، اس کو نظر انداز نہ کرو، اس کو نمبر زیادہ دو۔ اگر خاندان کو 30 نمبر دیتے ہو اور مال کو 10 نمبر دیتے ہو اور صورت کو 25 نمبر دیتے ہو، تو پھر سیرت اور کردار کو تم 50 نمبر دو، 45 نمبر دو، اس کی بنا پر رشتہ کرو۔ دوسری ہدایت جو ہمیں دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یوں تو زندگی کے عام معاملات میں ہے لیکن نکاح میں بھی، وہ یہ کہ رشتہ کرنا چاہو تو استخارہ کرنا، اور یہ استخارہ صرف نکاح کے لیے نہیں ہے، استخارے کا حکم تو اللہ کے نبی نے ہر جائز معاملے میں دیا ہے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہو، کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو، کوئی ملازمت کرنا چاہتے ہو، کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے ہو، سفر کرنا چاہتے ہو، آقا نے فرمایا استخارہ کر لو۔ بعض بزرگوں کی تو یہ عادت رہی کہ ان سے اگر کوئی سوال پوچھتا تھا تو سوال کا جواب دینے کے لیے بھی استخارہ کر لیتے تھے۔ آپ سوچتے ہوں گے پھر تو سوال کا جواب 1 ہفتے بعد دیتے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں استخارہ کیا ہے، بڑا مشکل استخارہ جو ہمارے ہاں بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ بھائی وضو کرو، ہو سکے تو غسل کر لو اور خوشبو لگا لو اور 2 رکعت پڑھو اور اس کے بعد فلاں دعائے استخارہ پڑھو اور دائیں کروٹ پاک بستر پر لیٹ جاؤ اور 3 دن تک کرتے رہو، بلکہ ہو سکے تو زیادہ کرتے رہو جب تک کہ خواب نہ آ جائے اور جب تک کہ کوئی اشارہ نہ ہو جائے تب تک استخارہ کرتے رہو۔ تو بھائی شریعت میں استخارہ یہ نہیں ہے، اتنا لمبا چوڑا استخارہ نہیں ہے، اتنی پابندیاں استخارے کی نہیں ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لی۔ نہ استخارے کے لیے غسل کرنا لازم ہے اور نہ استخارے کے لیے 3 دن تک کرنا ضروری ہے، نہ استخارے کے لیے خواب کا آنا ضروری ہے، نہ استخارے کے لیے اشارے کا ہونا ضروری ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی استخارے میں نہیں۔ مختصر سا استخارہ تو وہ ہے جو 1 منٹ میں بھی کیا جا سکتا ہے، 1 منٹ میں نہیں بلکہ چند سیکنڈ میں۔ استخارہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے خیر مانگنا، خیر کی دعا کرنا اللہ سے۔ تو مختصر سا استخارہ تو یہ ہے اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ میں اکثر سکھاتا بھی رہتا ہوں، بڑا مجرب ہے عام حالات میں بھی، اور رشتے کے لیے ہم نے تو جس کو بھی بتایا تو اچھے رشتے ہوئے۔ اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے پسند فرما لے، میرے لیے منتخب فرما لے۔ اب آپ بازار میں جا رہے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، کہاں سے خریدوں، کیا چیز خریدوں، اللہ سے استخارہ کر لیں اللہم خیر لی واختر لی۔ کسی نے کسی بارے میں مشورہ کرنا چاہا، اللہ سے استخارہ کر لیں اللہ کیا اس کو جواب دوں مشورے کا، اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ میرے لیے منتخب فرما لے، پسند فرما لے، کیا جواب دینا چاہیے میرے دل میں ڈال دے، یہ استخارہ ہو جائے گا۔ تو مسلسل کیا جاتا رہے، اور استخارہ کرنے کی چیز ہے، کروانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بڑی ضروری چیز ہے ملحوظ رکھنا۔ میرے پاس خود لوگ بہت آتے ہیں کہتے مولانا استخارہ کروانا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں استخارہ نکالنا ہے۔ اب پتہ نہیں استخارہ نکالنے کا کیا مطلب ہے،
میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن کھول کر اور کتاب کھول کر جیسے فال نکالتے ہیں تو استخارہ بھی نکالتے ہیں. یوں کھولا، یہ پہلی سطر پڑھ لو، یہ 7ویں سطر پڑھ لو، یہ 10ویں سطر پڑھ لو، یہ ہے، یہ کام کر لو نہ کرو. تو یہ ایک بڑا کھیل کا گیم بنایا ہوا ہے. تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب استخارہ نکلوانا ہے. میں نے کہا استخارہ تو نکالا نہیں جاتا، نکلوایا نہیں جاتا، اور استخارہ کروایا نہیں جاتا، بلکہ استخارہ خود کیا جاتا ہے. آپ خود استخارہ کریں. اور یاد رکھیے کہ جتنے درد کے ساتھ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا مانگیں گے، استخارہ کریں گے، کوئی عامل اور کوئی تعویذ فروش اور کوئی کاروباری ذہنیت رکھنے والا اتنے درد کے ساتھ نہ دعا کرے گا نہ استخارہ کرے گا. تو آپ خود استخارہ کریں. بچہ استخارہ کرے، بچے سے کہیں بیٹا رشتہ کرنے کا تمہارا ارادہ ہے، استخارہ شروع کر دو. بیٹی سے کہیں استخارہ کرو، اللہ سے خیر مانگتی رہو. اس کی والدہ سے کہیں، خود کریں، استخارہ کریں، چلتے پھرتے کرتے رہیں. تو یہ اسلام کا حکم یہ ہے اس سلسلے میں کہ استخارہ کر لو. اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ استشارہ ہے، مشورہ بھی کر لو. کسی سے فلاں جگہ رشتے کا ارادہ ہے، کیسے لوگ ہیں، کیسی لڑکی ہے، کیسا لڑکا ہے، جو جانتے ہیں ان سے معلوم کر لو. مشورے کا بھی حکم دیا. اور اسلام اس میں اجازت دیتا ہے کہ اگر تم سے کسی کے بارے میں مشورہ کیا جائے تو تم اس کی غیبت بھی کر سکتے ہو. حالانکہ غیبت حرام ہے. غیبت کتنا بڑا گناہ کہ قرآن کہتے ہیں ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اتنا بڑا گناہ. لیکن اگر ہم سے کسی کے بارے میں مشورہ کیا جائے، میں فلاں کے ہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے لوگ ہیں اور میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کہ اچھے لوگ نہیں ہیں، برے ہیں، تو مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جو برائی جانتے ہو وہ بیان کر دو، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. مجھ سے کوئی مشورہ چاہتا ہے، میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، شراکت داری چاہتا ہوں، کیسا شخص ہے اور مجھے اس کے کچھ حالات معلوم ہے کہ وہ فراڈی ہے، جھوٹا ہے، خیانت کرنے والا ہے، تو مجھے شریعت اجازت دیتی ہے کہ صاف صاف بتا دو اس کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، جھوٹا آدمی ہے، فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، پیسے کھا جائے گا. اور یہ برائی بیان کرنے کا مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں یہ تو ہماری حدیث کی سند ہوتی ہے، تو سند کے جو راوی ہوتے ہیں ان کے بارے میں محدثین بحث کرتے ہیں کہ یہ راوی کیسا ہے، حدیث کی روایت کرنے والا کیسا ہے. حالانکہ روایت کرنے والے کچھ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگ ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگ. ان میں سے کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی خطیب اور کوئی مفسر، کوئی محدث. لیکن اگر اس کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو یہ جو محدثین ہوتے ہیں اس خرابی کو بیان کرتے ہیں، چمڑی اتار کے رکھ دیتے ہیں. جھوٹا تھا اور روایتیں گھڑنے والا تھا اور پیسے بٹورنے والا تھا، ایسا تھا ویسا تھا، بیان کرتے ہیں. اور یہ بیان کرنا گناہ نہیں ہے. لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے، کسی کی ہم کمزوری جانتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس کمزوری کو بیان کرو. یہ تیسرا مرحلہ ہے رشتے کے سلسلے میں. اب چوتھا مرحلہ وہ پھر منگنی کا ہے. پیغام بھیجا جس کو خطبہ کہتے ہیں کہ تم نے رشتے کا پیغام بھیجا. اب ان کی مرضی ہے وہ پیغام کو قبول کریں یا نہ کریں. جیسے آپ کو اختیار ہے آپ اس جگہ رشتہ کریں نہ کریں، ان کو بھی اختیار ہے. اور اس میں کسی کو ناراضگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھیں ہم نے رشتہ بھیجا اور انہوں نے انکار کر دیا. ان کی مرضی ہے. جیسے آپ تحقیق کرتے ہیں ان کو بھی تحقیق کرنے کا حق ہے. بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابیوں نے کسی خاندان میں رشتے کا پیغام بھیجا لیکن اس خاندان والوں نے قبول نہیں کیا. ہم نہیں دیتے رشتہ کا کوئی بات نہیں. بعض کتابوں میں بڑا عجیب واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا
ان کو ایک خاندان میں کوئی رشتہ پسند آیا تو انہوں نے حضرت ابو درداء کو اپنا وکیل بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاندان میں میرا رشتہ کروا دو، جاؤ جا کر بات کرو۔ وہ گئے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سلمان فارسی کو تو رشتہ نہیں دیتے، حالانکہ بڑی فضیلت بیان کی انہوں نے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنی قربانی ہے ان کی اسلام کے لیے، لیکن انہوں نے کہہ دیا ہم تو رشتہ نہیں دیتے، اور کہہ دیا کہ اے ابو درداء اگر تم ہماری بیٹی سے رشتہ کرنا چاہو تو تمہیں دیتے ہیں۔ اب انہوں نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، اگر میرے اس بھائی کو نہیں دیتے تو مجھے ہی دے دو۔ انہوں نے کہا دیر کس بات کی، انہوں نے گواہ لائے اور رشتہ طے ہو گیا۔ اب واپس آئے تو کچھ شرمندہ سے تھے، اور بھائی سلمان معاف کر دینا، رشتہ تمہارا کروانے گیا تھا اور اپنا کر کے آ گیا، وہ تمہیں رشتہ نہیں دینا چاہتے تھے، مجھے دے دیا۔ وکیل بن کے گئے تھے، دلہا بن کے واپس آئے، وہ بھی کشادہ دل لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی آپ کیوں شرمندہ ہوتے ہیں، یہ تو مقدر کی بات ہے، افسوس تو مجھے ہو رہا ہے کہ اللہ نے رشتہ تمہارے مقدر میں لکھا تھا، کوشش میں کر رہا تھا، جس کے مقدر میں تھا اس کا رشتہ ہو گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ خطبہ، پیغام بھیجنا، منگنی کرنا، یہ چوتھا قدم ہے جو اس سلسلے میں اٹھایا جاتا ہے، مگر منگنی اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے ہاں کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے پاس دولت والے، پیسے والے اور نمود و نمائش کا جذبہ رکھنے والے لوگ منگنی پر کتنا خرچہ کر دیتے ہیں کہ جس پیسے سے کئی غریب بیٹیوں کے رشتے ہو سکتے ہیں۔ دکھاوے کا دور ہے، اللہ گلا اور نمود و نمائش اور دکھاوا۔ تو منگنی تو ایک پیغام ہے، ایک خاندان پیغام بھیجتا ہے، دوسرا اس کی مرضی ہو تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، پھر آپس میں تاریخ کا طے کر لیا جاتا ہے۔ پانچواں قدم، پانچواں مرحلہ وہ پھر عملی طور پر نکاح کرنے کا ہے، اور اس میں جو شریعت نے تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ رضامندی کے بغیر کوئی رشتہ ہوتا نہیں۔ بالغ لڑکے اور بالغ لڑکی کا نکاح ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نابالغ کا نکاح تو اس کی رضامندی کے بغیر ہو جاتا ہے، لیکن بالغ کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو ایجاب و قبول اسی لیے ہے تاکہ دونوں کی رضامندی کا پتہ چل جائے، اور ایجاب و قبول کے ساتھ گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ خفیہ طور پر بغیر گواہوں کے، بغیر اطلاع کے جو کیا جائے تو وہ نکاح نہیں ہے، وہ زنا ہے، وہ بدکاری ہے۔ لہذا شریعت نے حکم دیا کہ گواہوں کا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو، نکاح کا اظہار کرو، نکاح کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ، بالتف، اگر یہ تف بجا کر ہی صحیح۔ اب عرب میں رواج تھا، نکاح کے موقع پر تف بجائی جاتی تھی، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ نکاح ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ تم نکاح کا اعلان کرو، سب کو پتہ چلے، اگر یہ تف بجا کر ہی صحیح۔ اور فرمایا کہ نکاح کرو تو مسجد میں نکاح کرو، یہ آقا نے مشورہ دیا ہمیں، مساجد میں نکاح کرو، اور یہ مشورہ دیا کہ نکاح کرو، رشتے کرو تو سادگی کے ساتھ کرو۔ فرمایا کہ سب سے برکت والا رشتہ وہ ہوگا جس میں خرچہ بہت کم ہو، جو سادگی کے ساتھ کیا جائے، اور جس میں نمود و نمائش ہو وہ برکت والا نہیں ہوگا۔ ایسے واقعات بھی ہمارے علم میں آئے کہ لاکھوں نہیں، بعض اوقات کروڑوں خرچ کیا گیا۔ اللہ اکبر! ہمیں تو یقین نہیں آتا کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اخبار میں اسلام آباد کی ایک شادی حال کی مالکہ یا کیا اس کا وہ انٹرویو پڑھا، اس سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا یہاں جو تمہارے عذاب جو ہوتی ہیں تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے جن
دعوتوں کا انتظام کیا ہے تو 6 لاکھ سے لے کر 5 کروڑ تک کی دعوت میں نے کی ہے. 5 کروڑ صرف دعوت پر اڑا دیا. کیا کیا ہوگا انہوں نے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ صرف نوٹ کھائے ہوں گے, پیسے کھائے ہوں گے باراتیوں نے, یا کیا کیا ہوگا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ 5 کروڑ تک بھی میں نے دعوت کی ہے. تو ایسے رشتے بھی ہوئے جن میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیا گیا اور 1 مہینے بعد ہی جدائی ہو گئی, برکت نہیں ہوئی. تو یہ فرمایا کہ تم نکاح کرو تو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو, اور پھر مہر کا ہونا بھی ضروری ہے. مہر رکھا جائے. اب مہر کتنا ہو, اس میں بہت سے لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ مہر فاطمی ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو یہ ہے, ان کو ماشاءاللہ جوش آتا ہے, وہ سمجھتے مہر فاطمی رکھ دیں, اور مہر فاطمی سمجھتے ہیں کہ 500 تھا مہر فاطمی. حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ 500 درہم تھے, اور آج کے زمانے میں ان 500 دراہم کی قیمت بہت زیادہ ہے. لاکھ سے بھی اوپر ان کی قیمت جاتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ 500, 1000, 2000 یہ مہر رکھ لیا جائے تو یہ مہر فاطمی ہو جائے گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو مہر میں شریعت نے زیادہ جس چیز کو ملحوظ رکھا ہے وہ یہ کہ مہر مثل, کہ تمہارے خاندان میں کتنے مہر کا رواج ہے, جتنا رواج ہو اتنا مہر رکھا جائے. اور مہر دینے کی نیت سے رکھا جائے, دکھانے کی نیت سے نہیں کہ لکھوا تو دیا 1 لاکھ لیکن دیا 1 روپیہ بھی نہیں. بہت سے ایسے مرد بھی ہیں, اللہ انہیں معاف فرمائے, وہ زندگی کی ازدواجی زندگی کی پہلی شب ہی معافی سے شروع کرتے ہیں. کہتے مجھے بیگم نے معاف کر دیا. اب ہوتا کیا ہے, پوچھتے ہیں اپنی دلہن سے تمہارا یہ مہر ہے, لینا چاہتی ہو یا معاف کرتی ہو؟ اس نے کہا معاف کرتی ہوں. اب اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے لے لیا یہ تھوڑا سا مہر تو یہ زندگی بھر مجھے تانے دیتے رہیں گے. وہ بیچاری خاموشی سے کہہ دیتی میں نے معاف کر دیا. کیسا مرد ہے, کیسی مردانگی ہے اس کی کہ یہ بیوی کے صدقہ خیرات پر پلتا ہے. بیوی نے معاف کر دی, بیوی نے اس کو صدقہ کر دیا اور اسے چپکے سے قبول کر دیا. ٹھیک, معاف کر دی تم نے, بہت اچھا. بلکہ مردانگی دیکھیے کہ جناب بیوی لاتی ہے سامان, بیوی لاتی ہے جہیز, بیوی لاتی ہے برتن, بیوی لاتی ہے فرنیچر, بیوی لاتی ہے بستر, بیوی لاتی ہے بیڈ. یہ انہی پر گزارا کرتا ہے بیچارہ. ایسی مردانگی ہے اس کی. بیوی کے برتنوں میں کھاتا ہے اور بیوی کے دیے ہوئے کپڑے پہنتا ہے, بیوی کے لائے ہوئے بیڈ پر سوتا ہے اور بیوی کا لائے ہوا فرنیچر استعمال کرتا ہے. ارے کیسی مردانگی ہے تیری. مرد تو کھلانے والا ہے, کھانے والا نہیں, دینے والا ہے, لینے والا نہیں. تو میرے بھائیوں, میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ شریعت نے ہمیں نکاح کے سلسلے میں تعلیمات دی ہیں. یہ شریعت کے مطابق نکاح کرنے کا طریقہ ہے. کوشش کیجیے کہ نکاح میں نبی کی سنتوں کو زندہ کیجیے. صرف اجلے کپڑے پہن کر اور خوشبوئیں لگا کر اور دودھ پی کر اور شہد کھا کر اور حلوے کھا کر اور مسواکیں کر کے اور تسبیحیں چلا کے اور ٹوپیاں پہن کر نبی کی سنتوں کو زندہ نہ کیجیے, بلکہ ان سنتوں کو زندہ کیجیے. نکاح کی سنتوں کو زندہ کیجیے. ان سنتوں کو زندہ کیجیے جن سنتوں کو زندہ کرنے سے دل پر آرے چلتے ہیں, جن سنتوں کو زندہ کرنے سے لوگوں کے ماتھے پر بل پڑتے ہیں. ان سنتوں کو زندہ کیجیے جن کے زندہ کرنے سے باتیں سننا پڑتی ہیں, لیکن سنتے ہیں ان کو زندہ کیجیے. سادگی کے ساتھ نکاح کو تربیت دیجیے, سنت کے مطابق نکاح کو تربیت دیجیے. آج کتنی ہی بہنیں اور بیٹیاں
ایسی ہیں جن کی جوانیت تاختار ہو رہی ہے، اور ان کے بوڑھے والدین، غریب والدین یہ طاقت نہیں رکھتے کہ زمانے کے رسم و رواج کے مطابق انہیں باعزت طریقے سے گھر سے رخصت کر سکے۔ آج لوگ جو دعائیں کرواتے ہیں نا، حضرت دعا کرنا، حضرت دعا کرنا فلاں مسئلے کے لیے، تو ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو دعا کرواتے ہیں، حضرت بیٹی جوان ہے، کب سے جوان ہے، لیکن رشتے کی افتتاحت نہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں اس سے رخصت کرنے کی توفیق دے دے۔ شام کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، وہ پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو ان سے بعض لوگوں نے یہی دعا کی درخواست کرنی شروع کی، حضرت دعا کیجیے بیٹیاں ہیں رشتے ہو جائیں۔ تو شیخ بڑے پریشان ہوئے کہ نہیں، کہ بیٹیوں کا رشتہ کرنا بھی کوئی مسئلہ ہے، ہمارے عرب میں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یہ کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی مشکل پیش آ رہی ہے بیٹیوں کا رشتہ کرنے؟ ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، وہ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جہاں بیٹیوں کو رخصت کرنا آسان ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرنا اور بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا یہ کون سا مشکل ہے، جس وجہ سے لوگ مجھ سے اتنی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ تو بھائیوں، ان سنتوں کو زندہ کیجیے، سادگی کے ساتھ رشتے کرنے کی مثالیں قائم کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی سبق ملے، دوسروں کو بھی نصیحت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آقا، کائنات کے آقا، جن و انس کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سلیم صاحب، آپ نے بیٹی سے اجازت لے لی اور آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کی بیٹی مریم کو سرمد احمد خان بلخ صفدر احمد خان کے نکاح میں دے دوں مہر فاطمی کے بدلے میں؟ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق رسوله النبي الكريم۔ سرمد احمد خان، میں نے مریم سلیم بنت سلیم اجمل بنت سلیم اجمل خورشید، انہیں مبلغ 2 لاکھ روپے جو مہر فاطمی کے قریب ہے، اس کے بدلے میں ان تمام گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دے دیا۔ آپ نے قبول کیا؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین یا رحمان یا رحیم یا کریم یا تواب یا غفار یا غفور یا ذی الجلال والاکرام، محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، زندگی کے ہر شعبے میں، خاص طور پر نکاح میں، اے اللہ تیرے حکموں اور تیرے نبی کی ساری سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، سادگی کے ساتھ حضور کے طریقے کے مطابق رشتے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے، نیک اور مناسب رشتے تو مہیا فرما دے۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، یہ جو رشتہ ہوا، اس رشتے کو میاں بیوی کے درمیان، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت اور الفت کو بڑھانے کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ، عفت و عصمت کے حصول کا ذریعہ بناؤ، شریعت پر چلنے کا ذریعہ بناؤ۔ اے اللہ، نیک اولاد کے حصول کا ذریعہ بناؤ۔ یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما۔ آج کے اس مجمع میں جتنے بھی حضرات و خواتین شریک ہیں، یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، گھروں میں محبت اور پیار کا ماحول پیدا فرما، دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں دور فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ایمان والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا، اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ بخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.dasquran.com